الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم سورہ العصر سے شروع کرتے ہیں، اور جو اس میں لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے ہیں، تو پھر میں ون بائی ون آپ لوگوں کو موقع دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو آغاز کریں. جی اشفاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، پہلے پڑھتا ہوں پھر قواعد ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. قواعد پہلے پڑھیں اس کے بعد پڑھیں، تاکہ جب جو قواعد ہوں گے تو اس کے مطابق پھر پڑھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. ان نون مشدد ہے، والعصر میں تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. اگر ہم اس پہ رکتے ہیں والعصر پہ تو جو راہ ہے وہ کیسی پڑی جائے گی، موٹی یا باریک پڑی جائے گی؟ اگر ہم باریک پڑی جائے گی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، پوری بات پہنچی نہیں ہے، اگر دوبارہ کہیں تو. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم رکیں گے تو راہ کو باریک پڑیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رکیں گے تو باریک پڑیں گے. اگر تو آپ کہیں نا کہ جی اگر بغیر رکے پڑیں گے تو پھر تو باریک کی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ راہ کے نیچے زیر ہے اور راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑی جاتی ہے. لیکن جب ہم رکتے ہیں تو پھر تو وہ راہ کا جو بھی اس کی علامت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، راہ ساکن ہو جاتی ہے. اب جب راہ ساکن ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے طریقے سے. تو اب اگر راہ ساکن ہو گئی تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ یہ باریک ہے یا موٹی ہے؟ اس کو بتانے کی کوشش کریں ذرا سا. پھر یہ امس کرنا پڑے گا، کریں گے. نہیں، بات ہم راہ کی کر رہے ہیں نا، راہ کا تو ہم سے تعلق نہیں ہے. جی وہ اس سے پہلے جو صاد ہے نا وہ ہمس ہوگا، وہ تو خیر ہوگا چونکہ وہ ساکن ہے تو صاد کا ہمس ہوگا. جی تو راہ کی بات اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر راہ ساکن ہوگا تو پھر اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باریک پڑی جائے گی یا موٹی پڑی جائے گی؟ میرے ذہن میں راہ کی دو ہی ہے کہ راہ مخفم اور راہ ترقیق. مخفم زبر اور پیش دمہ ہو اور زیر اور باریک. اچھا، اور اگر ساکن ہو تو؟ ساکن ہو کا کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جو آپ نے بنیادی طریقہ بتایا وہ تو بالکل صحیح ہے کہ اگر پیش ہو یا زبر ہو تو مفخم یعنی موٹی پڑی جائے گی، اور اگر زیر یعنی کسرہ ہو تو باریک پڑی جائے گی. لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ساکن ہو جائے راہ، ویسے ساکن ہو یا وقف کی وجہ سے ساکن ہو، دونوں صورتوں میں ہم پھر دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والا جو حرف کیا ہے. اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر یا پیش ہے تو پھر بھی راہ موٹی پڑی جائے گی، اور اگر زیر ہے تو باریک پڑی جائے گی. لیکن اگر وہ بھی ساکن ہے تو پھر ہم اس سے پچھلا دیکھیں گے. تو اب اس صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پہلے عین ہے، تو عین کے اوپر زبر ہے تو لہذا راہ کے اوپر
آتے آتے وہ پھر اس کا اثر آئے گا، یعنی راہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر ہو گیا. چلیے اب آگے بڑھیے آپ. ان نون مشدد ہے، اس لیے اس کو زور دے کر دو حرکتوں کے برابر ڈبل پڑھیں گے، لیکن ٹھیک ہے. سنگل ایک ہی حرکت میں. انسان، ان الانسان حمزہ واصل ہے اس لیے وہ نہیں پڑھا جائے گا، نون کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. سین پر زبر ہے اور ہم تو اس کو دو حرکتوں کے برابر کریں گے. نون اچھا ایک نہیں، حرکت لافی اس سے فی پہلے میں. جو نون جی ساکن ہے میں نے اس کو ٹک بھی کیا تھا تاکہ آپ کا دھیان پڑ جائے کہ یہاں پہ رول ہے. یہاں نون ساکن ہے اور آگے سا لفظ ہمس ہے، اس کو ہمس کریں گے. ان الانسان نہیں، دیکھیے ہمس جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. ہمس ہوتا ہے حروف ہمس میں سے کوئی حرف ساکن ہو تو وہ سین حرف ہمس تو ہے، لیکن یہاں تو وہ ساکن ہے ہی نہیں، چونکہ سین کے اوپر زبر ہے تو لہذا یہاں تو ہمس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں نون ساکن کی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو ہم نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور اس کی ادائیگی کا تعین اس کے بعد آنے والا حرف کرتا ہے. اب جیسے نون ساکن کے بعد سین ہے تو سین ہمیں بتائے گا کہ جی اس نون ساکن کی ادائیگی ہم نے اخفا کرنا ہے یا اظہار کرنا جی ہے یا اظہار کرنا اطلاق ہے، کرنا ہے. اظہار کرنا اظہار کیوں کرنا ہے؟ ہے. اظہار کرنا اس لیے کہ اس کا جو ہم ساری ادغام یا اس مدح کے لیے جو اس میں سے اس کا الف الکی میں ہے، اس کے آگے حرف کمری ہے. نہیں یہ جو ہے نا اس کو آپ کو نا تھوڑی سی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی، کیونکہ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے. میں مختصراً بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر حروف ہلکی جو ہیں 6 حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 میں سے کوئی ہو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر وہ اظہار ہوتا ہے کیونکہ یہ حروف ہلکی ہیں. اور اگر یرملون جو ہیں 6 حروف یا را لام میم واو نون، ان میں سے کوئی ہو تو ادغام ہوتا ہے. اور اگر با ہو تو پھر اقلاب ہوتا ہے، یعنی میم میں بدل جاتی ہے آواز. اور اگر ان کے علاوہ جو حروف بچ اگر ہوں تو پھر
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं दोबारा आया हूँ इसमें। उम्मीद है कि बाकी लोग मौजूद है अभी। ठीक है। अच्छा जी, तो अशफाक साहब आप पढ़ रहे थे इसको, ये वाला। तो नून साकिन की बात तो हमने कर ली तफसील से। उम्मीद है सब लोगों ने सुन लिया होगा, और जिनको अभी कोई डाउट है उन्होंने क्लियर कर लिया होगा। अब इसके बाद आप आगे बढ़िए कि सीन के ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ है, तो ये क्या हुआ? ये जी आप फिर अलिफ, उसके बाद हमजा, 2 हरकतों के बाद। जी सर, आवाज आ रही है मेरी आप? जी जी। आपके यहाँ भी कोई इशू है? आपकी आवाज भी अक्सर जब आप कनेक्ट करते हैं ना तो क्लियर नहीं होती इतनी, शायद कोई नेट का इशू है। लेकिन मैंने कल भी कंप्लेन नोट करवाई थी एसटीसी वालों को, वो उन्होंने वो कुछ मेंटेनेंस कुछ रिपेयर किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों 1 हफ्ते से चल रही है। खुद भी परेशानी है यही, आवाज कभी ये नेट स्लो हो जाता है, कभी कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप इस आयत को पूरा करें। लफी में क्या है? सीन पर 1 हरकत जबर है, लेकिन आगे करके फी में क्या है? इंसान। फी में, लाफी में ये या मद है। ठीक है, या मद है। उसके बाद आखिरी लफ्ज जो है उसके बारे में क्या है? लाफी खुस्र, इसमें तनवीन है, तो उसको जब गिराएंगे तो वही कायदा जो अभी आपने असर में समझाया, वल असर, तो वही इसमें अप्लाई होगा। हाँ ठीक है, तो सीन का क्या होगा? तनवीन गिर जाएगी जी, तो फिर वो रा मोटी पड़ी जाएगी, क्योंकि सीन से पहले फिर पेश मद दम्मा है। अच्छा ठीक है, चलिए अब आप पढ़ दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ठीक है अशफाक साहब। अच्छा जी, अब मैं जो है ना आगे मौका देता हूँ किसी और साथी को, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं ये वाला हिस्सा जो है ना, एक तो वो चूंकि मैं खुद डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर वो अशफाक साहब का भी कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था, और फिर उसमें कुछ चीजें जो है ना वो बार बार डिस्कस भी की। तो मैं ये पहली 2 आयत को ना जो कवायद है मैं क्विकली जरा बता देता हूँ, सब लोग तवज्जो से सुन लें। पहला जो हिस्सा है ना उसमें तो सिंपली ये है कि ये जो अलिफ जो है आ रहा है ना, ये हमज़तुल वस्ल है, इसलिए ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो ये वाव को लाम से मिला दिया हमने। उसके बाद जो स्वाद है इसका हमस होगा। फिर रा को अगर हम रुकेंगे तो ये रा मोटी पड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाला हरफ भी साकिन है और उससे पहले आयन के ऊपर जबर है। लेकिन अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर रा के नीचे जो जेर है तो उसको हम फिर बारीक पढ़ेंगे, वल अस्री इन्नल इंसान, यानी उसको मिला के अगर पढ़ेंगे तो फिर रा को जेर के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद इन्ना में नून मुशद्दद है, वो हम जानते हैं कि उसको जोर दे के डबल पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमज़तुल वस्ल है अल इंसाना का, तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो नून को हम लाम से मिला के पढ़ेंगे। फिर ये जो नून साकिन है इसका, जैसे मैंने पहले तफसील बताई, आगे चूंकि हरफ इख्फा है सीन, तो इसका हम इख्फा करेंगे। उसके बाद सीन के बाद अलिफ है, तो ये अलिफ मद बना, तो ये 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। फिर लाफी में या मद है, ये भी 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद खुस्र में सीन साकिन है, तो ये इसका हमस होगा, और रा को हम मोटा पढ़ेंगे इसको वक्फ की सूरत में। चलिए जी, अब इसके बाद जी सईद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सईद साहब, आप ये तीसरी आयत से लेकर इसके आखिर तक बताइए। जी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल लज़ीना आमनू, इल्लल लज़ी में ये जो अलिफ है ये हमज़तुल वसल है, और जी ये मद है। आमनू में अलिफ पे खड़ी जबर है, तो वो बदल अलिफ मद के है, नू वाव मद है। व आमिलुस सालिहात, और
صاد پہ لس صالحات پہ ایک تو صاد ویسے موٹا پڑا جاتا ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس پہ کھڑی زبر ہے تو وہ بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. ہا پہ کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. وَتَوَا سَو، وا کے بعد الف مد ہے، سو واو لین ہے. بالحق، قاف چونکہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور حروف کلکلا میں سے ہے تو اس پہ شد ہے، تو اس کو ذرا تحقیق سے پڑھیں گے، اس پہ زور دے کے پڑھیں گے. اور یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ علامت وہ نمبر 5 کی ہے جو آپ نے بتایا تھا، اور لا ہے، اگر کنٹینیو بھی کرنا چاہیں تو اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. اور آگے ہے وَتَوَا، وا میں پھر الف مد ہے، 2 حرف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. سو واو لین ہے. اور بالصبر میں پھر ویسے ہی ہے کہ صوت چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا، اس پہ شد ہے، تھوڑا زور دے کے پر پڑھیں گے اس کو. با چونکہ حروف کلکلا میں سے ہے اور چونکہ حرف کے لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے تو اس پہ کلکلا صغرا ہوگا. را پہ اگر را پہ ظاہر ہم نے ساکن ہونا ہے اس کو، تو را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پہلے حرف پہ زبر ہے. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں میں پوری آیت کو پڑھ دیتا ہوں. ہاں پوری سورہ کو پڑھ دیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر سعید صاحب. اچھا جی. اچھا، باقی دوست بھی جو ہے نا کوشش کریں کہ اس میں تھوڑی محنت کریں. کچھ ساتھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی پروگرس شو کر رہے ہیں کہ وہ 90% 100% اس کو صحیح بتا رہے ہیں، ساری چیزوں کو پڑھنے میں بھی اچھا وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو ہے نا ابھی تک تھوڑا پیچھے ہیں. تو ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے، یہ جو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ گرامر کی کلاس میں اس لیے ابھی نہیں شروع کر رہا کہ تاکہ آپ لوگ یہ نہ پھر کہیں کہ جی وہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، ہم گرامر پہ ٹائم لگا دیتے ہیں تو باقی ٹائم بچتا نہیں ہے، تو اس لیے ہماری تجوید کمزور ہو رہی ہے. تو اب ہمارے پاس ہفتے میں 2 بار کلاسز ہم یہ لے رہے ہیں، اور باقی آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر آپ اگلی کلاس آنے سے پہلے صرف آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں پورے 2-3 دن میں، تو اس کو ایڈوانس میں تھوڑا دیکھ لیں. قوانین ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں، ہم نے ہر چیز سمجھ لی ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نہیں سمجھ پائے تو ہم اس کو دوبارہ سے کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اس کو سیکھ کے صحیح کرنا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے آپ کا کوئی ٹیسٹ لے کے مجھے کیا ملے گا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو قواعد پڑھے ان کو اب اپلائی کریں صحیح طریقے سے. تو جو لوگ ابھی اس کو نہیں کر پا رہے، وہ اگر میری طرف سے کوئی کمی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری کلاسز مس ہوئی تھیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ویڈیوز ہماری موجود ہیں، ان کو واچ کریں. اگر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں اس سلسلے میں، تو آپ مجھے کھل کے بتائیے، پرائیویٹلی بتائیے، میسج کر کے یا کلاس میں بتائیے، تو میں وہ چیز کوشش کروں گا کہ آپ کو پھر سے ایکسپلین کروں جتنی بار بھی آپ چاہیں گے. لیکن یہ کہ آپ جب تک خود اپنی ایفرٹ اس میں نہیں ڈالیں گے تب تک یہ پھر فائدہ اتنا نہیں ہوگا. تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ ہماری جو کلاسیں آگے بڑھتی جائیں گی، ظاہر ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم اس کو روک دیں گے کہ ہاں جی ہم نے اتنی دیر کر لیا ہے، اب ہم دوسری طرف شفٹ کر رہے ہیں اپنی ایفرٹ، اپنا ٹائم. تو پھر اگر آپ کی کمی ہوگی تو وہ پھر کمی ہی رہ جائے گی. تو میں جو ہے نا یہ اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اس کو نا اپنی وہ ذمہ داری اٹھائیں. یہ اب آپ کے ذمے ہے، کیونکہ اب آپ نے سیکھ لیا نا، تو آپ کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے نا کہ اس کو غلط پڑھنے کا یا آدھا صحیح اور آدھا غلط پڑھنے کا. تو سب لوگ پلیز کوشش کریں. میری طرف سے کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے کسی قسم کی تو مجھے آپ بتائیے، میں تیار ہوں. لیکن کم سے کم 50-60% تک تو آپ لوگ اس میں حصہ لیں نا، کہ صحیح مجھے لگے کہ ہاں جی جو ہم نے محنت کی ہے اس کا وہ نتیجہ نظر آ رہا ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ سارے لوگ حصہ لیں اس میں، جو لوگ حصہ نہیں لے رہے ان سے درخواست ہے کہ وہ حصہ لیں اور ساتھ ساتھ اس پہ امپروو کریں تاکہ ہم جلد سے جلد اس کو سمجھیں کہ ہاں جی ہمیں اب آ گئی ہے تجوید اور اب ہم قرآن پاک صحیح پڑھ رہے ہیں پورے قواعد کے ساتھ. اچھا جی، زرار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں ایک منٹ ریلیز کو نکال لوں. اچھا آپ کا بھی جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں نوائز آ رہا ہے، بہرحال بیک گراؤنڈ نوائز تو نہیں ہے، وہی کنیکشن کا ایشو ہے. تو چلیے آپ جو ہے نا شروع کیجئے جی. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، اس میں تاریخ ہے اور ہا کی تو کھڑی زبر ہے تو دو حرکت گے. اچھا آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے ہیں. یہی مسئلہ میرے نیٹ کا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ریکارڈ کر کے پھر میں آپ کو سینڈ کر دیا کروں. تو نہیں لیکن وہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے طور پر تو سینڈ کرتے ہیں. آپ کی جو تجویز تھی نا کہ سب لوگ اگر ایسا کریں تو وہ تو پھر کلاس ہی نہیں رہے گی نا. وہ تو پھر ہم یعنی وہ میں پھر انڈیویجولی جواب دے دوں سب کو تو پھر بس وہ کام چل جائے گا. تو آپ کا اگر ایشو ایسا ہے نیٹ کا جو حل ہو ہی نہیں پا رہا تو آپ ٹھیک ہے پھر وہ اس طرح سے کر لیا کریں، نو پرابلم. آپ اپنا انڈیویجول ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں، میں جب اس کو دیکھوں گا تو آپ کو پھر فیڈ بیک دے دیا کروں گا. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، اس میں جو ہے وہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے جو دو الف کے برابر ہے. دو حرکت کے برابر، دو الف نہیں، دو الف کا مطلب تو ہوتا ہے چار حرکات. دو حرکت کے برابر یعنی یہ الف ماد کا بدل ہے. آپ یوں کہیں کہ کھڑا زبر جو ہے یہ الف ماد کا بدل ہے. تو دو حرکت تک کھینچیں گے. جی آگے. کا بدل آگے جو ہے وہ تا پہ شد ہے تو اس کو جم کے تھوڑا پڑیں گے اور کاف کے بعد الف مد ہے تو کا. جی صحیح. سر اور جو ہے راز میرا موٹا آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. اگر وہ رکیں یا نہ رکیں دونوں صورتوں میں موٹا ہی ہوگا، کیونکہ اگر رکنے کی صورت میں بھی پیچھے سا کے اوپر پیش ہے تو پھر بھی وہ موٹا پڑے جائے گا. اچھا ٹھیک ہے آگے. حتیٰ پہ تو اس پہ جو ہے پھر کھڑی زبر ہے دو الف کے برابر. موٹا آئے گا تو قاف الف. باقی یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. قاف الف مدہ ہے تو یہ بھی جو ہے بدیق پڑھا جائے گا کیونکہ ہم اس پہ یہاں پہ راہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، اور اگر ہم یہاں رکیں گے تو پھر راہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں تو ہمیں رکنا ہی ہے کیونکہ آگے آیت ہے اور وقت مطلق ہے، یہاں ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے. اچھا جی آگے. اللہ، یہ بھی حروف مدہ لام اور الف بنے گا. الف مد بنے گا. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ واو لین آئے گا. واو لین ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہاں آ جائیے تعلمون کے اینڈ پہ. یہ واو مدہ آ جائے گا اور واو مدہ ہوگا. اور یہ جو ہے کیونکہ وقف کر رہے ہیں تو وقف کی وجہ سے مد عارض بنے گا. صحیح ہے. ویری گڈ. صحیح ہے جی. اچھا آگے.
آگے ثم یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے اخفا ہوگا. نہیں اخفا نہیں کہیں گے اس کو، یعنی جی اخفا نہیں کہیں گے، یہ میم مشدد ہے نا، تو بس اس کو ہم نے زور دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور کلا اس میں لام کے بعد الف مدہ ہے. صحیح ہے، الف مدہ ہے. سوفا میں واو کیا ہے؟ واو لین ہے. واو لین ہے. ٹھیک ہے. تو تعلمون تو پہلے بھی آ گیا پچھلی آیت کے آخر میں، بالکل سیم رول یہاں بھی ہوگا. تو چلیے اب آپ پڑھ دیجئے اس کو. جی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، آپ کا اتنا حصہ کافی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جی عتیق صاحب. جی عتیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، اس سے آگے آپ جی پڑھیے. سر، یہاں سے ثم کلا سوف سے نا؟ نہیں یہ تو ہو گیا نا، اس سے اگلی آیت پڑھیں. کلا لو تعلمون سے پڑھنا ہے. جی جی. ہاں، میرے پاس نا آواز کا پرابلم آ رہا ہے، تو آواز آنے والی آواز کم آ رہی تھی، تو اس لیے مجھے کوئی بات نہیں. صحیح سے چلیے اب پڑھنا ہے. نہیں آپ جی کی آواز جی صحیح آ رہی ہے، اب آپ کیجیے. صحیح آ رہی تھی. یہاں سے پڑھو نا، کلا لو تعلمون سے ہے نا. جی جی. جی. کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا میں جو ہے مشدد مجھے نظر نہیں آ رہا، مشدد ہے. ہاں جی، لام کے اوپر تشدید ہے. ہاں، لام پہ تشدید ہے. تو کلا اس کو زور دے کے پڑھیں گے سر 2 دفعہ. کلا لام زبر بھی ہے تو الف، تو پھر الف مدہ بن جائے گا. کلا ویری لو گڈ، صحیح ہے. تعلمون، اور پھر آگے لو تعلمون میں جو ہے لو تعلمون، لو میں واو کیسی ہے؟ وہ مطلب واو مدہ بن رہا ہے، واو مدہ بن رہا ہے. نہیں لو میم پہ میں پیش دمہ ہے، واو مدہ بن گئی. تعلمون 2 حرکت دے کے ضرور سے پڑھیں گے. تعلمون علم اچھا نہیں وہ الیقین. ٹھیک ہے. ایک منٹ جی سر. عتیق صاحب، یہ تو واو مدہ ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے لو میں واو ساکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ واو مدہ نہیں ہے، وہ زبر ہے نا سر. اس پہ لام پہ زبر ہے، وہ واو مدہ نہیں ہے. کلا لو تعلمون. تو کیا ہے وہ، اس کا بتائیے نا. وہ واو مدہ نہیں ہے تو واو لین ہے وہ. جی واو لین بن گئی، کیونکہ ہاں واو لین بنی ہوئی. ٹھیک ہے، آگے اب آ جائیے اس طرف. علم الیقین. علم الیقین یا آخر میں یا جو ہے یا مدہ بنی، کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے. یا ٹھیک ہے. مدہ بنی تو یقین، تو یہ یا مدہ بن کے رکیں گے تو 4-5 حرکت کے برابر کھینچیں گے. علم الیقین. کیوں 4-5 حرکت کھینچیں گے، اس کو کیا وہ کہتے ہیں؟ مد عارض بن جاتی ہے جب ہم رک جائیں گے ہاں سر، ٹھیک ہے تو جی، پھر ٹھیک یہ ہے، مد ویری گڈ. عارض بن جائے گا. آگے اس کے بعد لترہن الجحیم. تو اس ان میں را سب کیسی میں پڑھی جائے گی؟ اس میں را موٹی پڑھیں گے سر، اس لیے کہ را سے پہلے زبر آئی ہے. ویری گڈ. لترہن الجحیم، تو را جو ہے موٹی پڑھیں گے، اور را سے پہلے زبر ہے. واو ہو گیا. نون پہ تشدید ہے، تو نون کو زور دے کے 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. لترہن الجحیم. تو اس میں اب سر یہ آخر میں بتا جہیم میں آخر میں سر یا مدہ یا لین بن رہی ہے، اور میم کے بعد رک جائیں گے تو وہی مد عارض بھی ہوگی، اور یا لین جو ہے یا مدہ بن جائے گی. لترہن الجحیم. تو زور دے کے 4-5 حرکت تک پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. چلیے میرا خیال ہے آپ کا اتنا کافی، اب آپ پڑھ دیجیے اس کو. اچھا پڑھ لوں.
کلا لو تعلمون علم الیقین لترہن الجحیم. ٹھیک ہے جی عتیق صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا، سر. جزاک اللہ خیر. جی اب جی ہمارے سر. پاس ہیں جی سر جزاک اللہ خیر. سلطان صاحب. جی سلطان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی سما سے پڑھنا ہے. جی جی ہاں جی. سما میم کے اوپر شد ہے تو اس کو تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے، جیسے سما لا ترون حل لا ترونہا، ہے جو ہے اس کے اوپر الف آ رہا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو مد بن جائے گا، الف مد بن جائے گا، الف مد بن جائے گا. اس کے بعد اور اس کو ہے نہیں کہنا، اس کو ہے نہیں کہنا، ہا کہنا. ہاں. ٹھیک. این الیقین، عین کے بعد یا ہے، اس کا یا لین بن جائے گا، این الیقین. نون جا کے لام کے ساتھ مل جائے گا، یقین. کاف کے نیچے زیر ہے، پھر یا ہے، وہ مد عارض بن جائے گا. اگر یہاں پہ رکیں گے 3-4 حرکت تک رکیں گے، جیسے پڑھیں گے عین الیقین. ٹھیک ہے. اس کے بعد سما سیم ہے جیسے پہلے تھا، سما لتسألن یومئذ عن النعیم. اوکے تو سما یہ سیم ہے. بتائیے یہ جی جو سین ساکن ہے اس میں ہمس کریں گے، لاتس. ہمس ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. جی. آگے آلن یومئذ عن النعیم. یو یہ جو واو ہے کیسی ہے؟ واو لین ہو جائے گی، یہاں پہ پیچھے زبر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اب میم زال کے نیچے تنوین ہے، اس کے بارے جی میں یومئذ، یہ تنوین کا قاعدہ کیا کون سا لگے گا؟ یہاں کچھ ہے آپ کے علم میں ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تنوین کا نہیں ذہن میں آ رہا سر. اچھا جیسے ہم نے آج کی کلاس میں جب وہ پچھلی سورہ اثر پڑھی تھی نا، اس میں بھی میں نے بتایا نا کہ اگر نون ساکن یا تنوین آئے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے. اب یہاں کون سا حرف آ رہا ہے بعد میں؟ عین آ رہا ہے. عین. تو آپ کو جی کچھ یاد آ رہا ہے کہ عین حروف حلقی میں ہے یا یرملون میں ہے یا پھر اخفا میں ہے؟ کہاں پہ ہے عین؟ حروف حلقی یاد ہیں آپ کو؟ 6 جو ہیں. 6 ہے جی ہاں، جو کہ حلق سے نکلیں گے. ہاں کون کون سے؟ میں نے کہا ہے نا کہ سب لوگ ان کو رٹا لگا لیں تاکہ فوراً آپ کی ٹپس پہ ہوں. جی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو اب یہ عین اس کے اندر آ رہا ہے نا، تو یہ حروف حلقی میں سے ہے عین. تو جب حروف حلقی میں سے کوئی آئے گا تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار ہوگا اس کا. یعنی ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو اس کا اظہار ہوتا ہے، پھر ہم غنہ نہیں کرتے. یومئذ، یومئذ. اوکے ہاں اس کو لمبا نہیں کریں گے. چلیے آگے جی. اب یہ دیکھیے جو ہے یہ تو ویسے اس کے ساتھ ملا کے انہوں نے ویسے ہی لکھ دی ہے نون کے نیچے زیر ڈال کے، تو یہ نون کا نون میں ادغام ہو گیا. ادغام ہو جائے، ادغام ہو. جی ہاں ٹھیک ہے جی. اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ وہ جو ہے اس میں مد بن گئی ہے، یہ جو ہے مد عارض ہو گئی ہے، تو اگر وہاں پہ رکیں گے نعیم پڑھیں گے. پھر اس کو ویسے یا کون سی مد بن رہی ہے؟ یہ یا مد بن رہی ہے نا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. زیر زبر والی لین ہوتی ہے، اور یہ زیر والی ذہن میں سے. ہاں یہ زیر والی ہوتی ہے نا، تو اس کو یا مد کہتے ہیں، 2 حرکت کھینچتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے آگے میم پہ رکنا ہے تو میم ساکن ہو جائے گی اور اس وجہ سے پھر مد عارض بن جائے گی. چلیے آپ پڑھ دیجیے اب. اوکے پورا پڑھنا یا سما سے؟ پورا پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
کلا سوف تعلمون. فا کو لمبا نہیں کرنا، تعلمون نہیں فا کو لمبا نہیں کرنا، کلا سوفا نہیں کہنا، کلا لام کو تو لمبا اس لیے کیا نا کہ اس کے بعد الف مادہ ہے، لیکن فا کے اوپر تو خالی زبر ہے تو اس کو ایک حرکت دینی ہے، کلا سوفا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب یہ جو سما ہے نا، یہ سب لوگ سن لیں، سما قرآن پاک میں کئی دفعہ آتا ہے، تو اس کو صحیح ادائیگی ہے اس کی سما، یعنی اس کو سما نہیں کہنا، نہ ہی سما کہنا. ہاں اس کا میم کو زور دے کے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور پھر بعد میں لمبا نہیں کرنا، جب زبر پہ آئیں گے نا تو ایک حرکت ہے، تو اس کو پڑھنا ہے سما سما سما. ہاں ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جو یوم آئزن ہے نا، اس کا بھی میم لمبا کیا آپ نے، یوم آئزن نہیں کہنا، اس کو کہنا یوم آئزن، کیونکہ میم کے اوپر صرف زبر ہے. یہ سب لوگ توجہ دیں اس بات پہ کہ جہاں زبر ہوگی نا اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، جہاں کھڑا زبر ہو یا الف مد ہو تو پھر لمبا کرنا ہے، لیکن اگر صرف زبر ہے تو پھر ہم نے اس کو ایک حرکت دینی، کیونکہ وہ لمبا کریں گے تو اس سے معنی بدلنے کا چانس ہوتا ہے. تو یہ یومئذ ہے، یومئذ نہیں ہے، یومئذ. یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے جی سلطان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، اور ہمارے کون ساتھی ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں؟ ابھی ہماری 2 صورتیں ہوئی ہیں، اگر ایک اور ہو جائے تو اچھی بات ہے. جی عرفان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عرفان صاحب، یہ تھوڑی سی نسبتاً لمبی ہے، اگر آپ کوشش کریں اس کو کوئکلی کرنے کی تو یہ پوری صورت آج ہماری ہو جائے. اگر جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، اس میں سر قاف کے بعد الف مد ہے اور اس کے بعد را کے نیچے زہر ہے، تو را کو پتلا پڑھیں گے. صحیح ہے. اور اگر وقف کریں گے تو تا تانیث ہے تو اس پہ ہم ہا کی آواز آئے گی آخر میں، القارعہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ما القارعہ، تو اس میں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگلی اس میں بھی وہی ہے سر. وما ادراک ما القارعہ، میم کے بعد الف مد ہے اور اس کے یہ مد جائز بن جائے گا، کیونکہ شرطی مد پہلے میں کلمہ میں ہے اور سبب مد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ مد جائز بن جائے گا. ویری گڈ، صحیح ہے. اس کے بعد یہ دال قطب جد میں سے ہے تو قلقلہ صغرا ہوگا کہ بیچ میں. ویری گڈ ویری گڈ. اس کے بعد را پہ کڑی زبر ہے تو 2 حرکت جتنا پڑیں گے اس کو لمبا کر کے. ٹھیک ہے، چلیے یہ اگلا حصہ بھی سیم ٹو سیم پہلے آ چکا ہے، اب آپ اگلی لائن میں آ جائیے. یوم میں وولن ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ مد ہے. ٹھیک ہے. یکون الناس، اس پہ یہ حمزۃ الوصل ہے اور اس کے بعد نون جو ہے شمسی الفاظ میں سے ہے تو حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کل فراش المبثوث، اس کے بعد کل فراش را کو موٹا پڑھیں گے، اس پہ زبر ہے. اس کے بعد الف مد ہے
تو 2 حرکت جتنا پڑھیں گے. کل فراش المبثوث. اس کے بعد بے کو بے اس میں ہے قطب جد میں سے ہے تو جی با قطب جد میں سے ہے تو اس کو قلقلہ اذا قلقلہ صغرا کریں گے. اور اس کے بعد وہ مد ہے تو 2 حرکت جتنا کھینچیں گے. کل فراش المبثوث. اس پہ اگر وقف کریں گے تو پھر مد عارض بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ حروف ہمس میں سے بھی ہے سا. جی سر تو اس کا ہمس بھی کریں گے. ٹھیک ہے. آگے اگلی آیت پہ چلے جائیے. پھر وہ مد ہے. جی ٹھیک ہے. وتكون الجبال. اس کے بعد جیم قمری الفاظ میں سے تو ہمزۃ الوصل اس میں پڑھیں گے. وتكون الجبال. ہم پھر اس کے بازبر کے بعد الف مد ہے تو 2 حرکت جتنا پڑھیں گے اس کو لمبا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہا پہ ہم ہا پہ ہمس کریں گے. ہمس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو نون ساکن ہے اس پہ اخفا کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف اخفا میں سے آ رہا ہے فا. صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو واو ساکن ہے یہ وہ مد بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر وقف کریں گے تو یہ سین ساکن ہو جائے گا اور مد عارض بھی بن جائے گا. ہاں اور اس کا پھر ہمس بھی ہوگا. ہمس بھی ہوگا. اس کا شین ہمس میں سے ہے. ٹھیک ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. ٹھیک ہے. آگے آپ اور پڑھیں گے یا میں کسی اور کو موقع دوں؟ کوئی آپ کی مرضی سر. کوئی اور اگر پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے سر. چلیے آپ اتنا پڑھ دیں پھر میں باقی وہ سعید صاحب نے دوبارہ سے ہاتھ اٹھایا تو میں ان کو موقع دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہاں تک جو ہے نا تلاوت کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ٹھیک ہے جی. ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ دیا آپ نے. اچھا جی سعید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. آپ یہ نا آیت نمبر 6 سے آخر تک آپ پڑھ دیجیے. پڑھ دوں یا اس کو بتانا بھی؟ قواعد بتا دیں تو اچھا ہے ذرا. جی ٹھیک. فعما میں میم مشدد ہے گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے آگے الف مد ہے. پھر من ساکلت میں نون ساکن ہے اس پہ اخفا ہوگا. سا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے اور گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. ساکلت پہ تا ساکن ہے اس پہ ہمس کریں گے. موا پہ الف مد ہے. زی یا مد ہے. نو ہو اگر ملا کے پڑھیں گے ہو پڑھیں گے اس کو. اور یہاں پہ آگے چونکہ جائن کر سکتے ہیں تو موازین ہو بدل واو مد ہے تو یہاں پہ مد کریں گے. فی میں یا مد ہے. ای میں ای شد میں ای میں یا مد ہے. تا کا تر را دیا اس پہ نون تنوین کو را کے ساتھ بغیر گناہ کے اس کو پڑھیں گے. را اور لام یرملون کے حروف جو ہیں ادغام ان کا بغیر گناہ کے ہوتا ہے تو بغیر گناہ کے کریں گے. را کے آگے الف مد ہے. دیاتن میں یہاں پہ تا مربوطہ کو ہا میں بدل لیں گے وقف کرنے کی صورت میں. اما میں پھر ویسے ہی ہے. میم مشدد ہے ساتھ میں الف مد ہے. من خفت میں یہ اظہار ہوگا نون ساکن کا کیونکہ خا حروف حلقی میں سے ہے. تا پہ ہمس ہوگا. موا پہ الف مد ہے. زی پہ یا مد ہے. نو ہو پھر ویسے ہی پہلے والا کہ جی ہو کو اگر اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو وہ الٹا پیش ہے جو بدل واو مد ہے.
फ़उम्मुहु मीम पे गुन्ना होगा, तशदीद है, हु बदल वाव मद है, 2 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। हा पे अलिफ मद है, 2 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। विया तुन, तुन को हा में बदल हो जाएगा, हा विया। आगे है वमा अदराका, उसमें अलिफ मद है पहले लफ्ज में और दूसरे लफ्ज में हमजा आ रहा है, तो मद जायज होगा यहाँ पे। अद पे दाल हरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पे कलकला सुगरा होगा। रा पे अलिफ खड़ी जबर है जो बदल अल्फ मद है, मोटा भी पढ़ा जाएगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। मा अदरा का मा में अलिफ मद है, और फिर आगे हिया, मा हिया होगा। उसके आगे है नारुन में तनवीन, उन्हें तनवीन है, आगे हरूफ हल्की है हा, तो उसको अजहार होगा यहाँ पे। अलिफ मद है हा के बाद, और मिया तुन को हा में बदल देंगे आखिर में, तो हा मिया हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए अब आप इसी से जहाँ से आपने कवायद बताए ना वहां से आगे पढ़ दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराका मा हिया नारुन हामियह। सदक़ल्लाहु अज़ीम। तो चलिए ठीक है जी, फिर आज हमारी ये सूरा जो है आखिर में अल-कारिया यहाँ तक हो गया है। फिर अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।